ہندوستان کی عظیم خانقاہ مارہرا کے ایک عظیم تاجدار حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ قادری چشتی برکاتی مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے خالہ زاد بھائی کو میرے خاص کمرے میں جگہ دی جائے۔ خاص کمرے میں جگہ دی گئی، حضور خواجہ غریب نواز خاص کمرے میں گئے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان نوازی کی، خلوت میں غریب نواز کو اپنے سینے سے لگایا۔ کئی مہینوں تک آپ وہاں رکے، کئی دنوں تک، بعض میں کچھ مہینوں تک آپ غوث پاک کی بارگاہ میں رکے، فیض حاصل کیا۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب نواز کو اسم اعظم سکھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ معین الدین حسن بھائی، میں تمہارا حصہ کہیں اور ہے، تمہارا حصہ کیا ہے؟ کہیں اور ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب جب دوسری مرتبہ تم یہاں آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے، یعنی میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ حصہ کہیں اور ہے، اس کا کیا مطلب؟ مطلب ہے تمہارے مرشد کہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ آپ نے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت جب سنی تھی تو اس میں بھی سنا تھا، آپ کئی بزرگوں سے ملے، جہانیاں جہاں گشت جیسی ہستی سے بھی آپ نے ملاقات کی، لیکن ہر اللہ کا ولی یہ کہتا رہا تمہارا حصہ کہیں اور ہے، تمہارا حصہ کہیں اور ہے۔ جہاں حصہ ہوتا تھا وہاں بھیج دیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو مرید نہیں ہوئے، حصہ کہیں اور تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو غوث پاک سے بھی ملاقات کی، بڑی بڑی خانقاہوں میں آپ نے حاضری دی، بڑے بڑے اللہ والوں سے ملاقات کی، یہاں تک کہ پیر و مرشد کی جستجو، پیر و مرشد کی سچی تلاش آپ کو ایک بزرگ کے در پر لے آئی۔ سید العلماء مارہروی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس بزرگ کی نظر خواجہ غریب نواز کے چہرے پر پڑی، فرمایا معین الدین حسن تم آ گئے۔ خواجہ غریب نواز یہ سن کر حیران، تعجب میں، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں تو کبھی یہاں حاضر نہیں ہوا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ اس بزرگ سے میں مل رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہ بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اب یہ مجھے پہچانتے کیسے ہیں؟ میرا نام بھی کیسے جانتے ہیں؟ سلام عرض کیا اور پھر پوچھا حضور آپ مجھے جانتے کیسے ہیں، پہچانتے کیسے ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا، ہندوستان کے شہنشاہ کو کون نہیں پہچانتا؟ ارے میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، میرے پاس جو حصہ ہے وہ لے جاؤ، میں تو تمہارے ہی انتظار میں جی رہا ہوں۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ قطب وقت حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اصل میں ہارونی ہے جسے ہم ہارونی کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہارونی ہے، لیکن میں ہارونی بولوں گا تاکہ سب کو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ہارونی کیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو بیعت کا جو واقعہ ہے، ملاقات کا جو واقعہ ہے، خود حضور خواجہ غریب نواز نے جو بیان فرمایا ہے بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے کہ میں بغداد معلیٰ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ میں نے سلام عرض کیا، پورے پیر و مرشد کے قدموں کو بوسہ دیا۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں اقدس میں اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام اور مشائخ اعظام حاضر تھے۔ جب میں نے سر نیاز زمین پر رکھا، پیر و مرشد نے حکم دیا،
معین الدین 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ قبلہ رو بیٹھ جاؤ۔ میں قبلہ رو بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا اب سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا اب 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میں نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ پھر پیر و مرشد نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اب میں تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں تجھے خدا سے ملا دوں، خدا تک پہنچا دوں۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیر و مرشد نے میرے سر پر قینچی چلائی، بال کاٹی، قینچی چلائی۔ اس کے بعد کلاه 4 ترکی میرے سر پر رکھی، 4 ترکی ٹوپی۔ 4 ترکی، یہ ترکی ترک سے ہے یعنی چھوڑنا۔ میں نے ایک محقق کی تحقیق کو پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ 4 ترکی یعنی 4 ترک، 4 ترک: ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک عادت و خوراک اور ترک خواہشات نفسانی۔ 4 ترکی ٹوپی رکھی، یعنی جس پر یہ ٹوپی آ گئی اس نے سب کچھ ترک کر دیا، بس اللہ ہی اللہ، خدا ہی خدا۔ یہاں تک کہ عقبہ جنت کی بھی خواہش نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، سب کچھ ترک، صرف خدا ہی خدا۔ تو کلاه 4 ترکی میرے سر پر رکھی اور گلی میں خاص یعنی ایک خاص قسم کی چادر مجھے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا ہمارے سلسلے میں ایک دن مجاہدہ اور ریاضت کا، ایک دن مجاہدہ کا کیا ہے معمول ہے، ایک دن اور ایک رات، تو تمہیں ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر میں نے ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کیا۔ پھر دوسرے دن جب میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیر و مرشد نے فرمایا اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا حضور عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا اب زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں، تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا اب بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور پڑھو۔ یہ اللہ والے ہیں، کیا کیا پڑھاتے ہیں اور اللہ والے کیا کیا پڑھتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دیا ورد وظیفہ، اسے بھی کہا کہ یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا، کون پڑھتا ہے؟ جو وعدے کیے وہ بھی نہ نبھائے، جو پڑھنے کو دیا وہ بھی نہ پڑھا، اور پھر کہ ہمارے مرشد کامل کی نظر پڑ جائے گی۔ انہوں نے جو کہا اس پر عمل بھی تو کرنا ہوگا، بغیر چو چرا کے جو فرماتے جا رہے ہیں میرے غریب نواز کرتے جا رہے ہیں۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ حوالہ نہیں دیا کہ حضور کتنا پڑھاؤ گے، ایک دن رات مجاہدہ کیا اتنا تو پڑھ چکا نہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد پھر میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیر و مرشد نے فرمایا اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ جب میں نے دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پیر و مرشد نے پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو، کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور اب تو مجھے عرش اعظم کے بھی اوپر حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کر دو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا اب کھولو۔ میں نے آنکھوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیوں کو میرے سامنے کیا اور فرمایا اب ان 2
انگلیوں کے درمیان دیکھو اور پھر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور ان دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے والا بھی بے مثال ہے, دکھانے والا بھی بے مثال ہے, دکھانے والا بھی لاجواب ہے, دیکھنے والا بھی لاجواب ہے. دکھانے والا نہ دکھانے میں کوئی کمی رکھ رہا ہے, دیکھنے والا دیکھنے میں نہ کوئی نہ کچھ چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ دکھانے والا بھی ولی ہے, دیکھنے والا بھی ولی ہے, دکھانے والا بھی مرد کلندر ہے, مرد مومن ہے, دیکھنے والا بھی مرد مومن ہے. دکھانے والا عثمان ہارون چشتی ہے, دیکھنے والا معین الدین حسن چشتی ہے. تو پھر دیکھنے والے نے دیکھنے میں کیا کمی رکھی ہوگی اور دکھانے والے نے دکھانے میں کیا کمی رکھی ہوگی. قربان جاؤ. اور یہاں پر اے غوث و خواجہ کے دیوانوں, اے غریب نواز کی محبت میں بیٹھنے والوں, اے غریب نواز کی یاد کو اپنے دلوں میں بسانے والوں, اے غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے حاضری دینے والوں, اے اللہ کے ولیوں کی محبتوں کے چراغ کو اپنے سینوں میں جگانے والوں, جلانے والوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو, اپنے دماغ پر تھوڑا زور تو دو. ارے بتاؤ, جب اللہ کے ایک ولی کے دیکھنے اور دکھانے کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نبی کے دیکھنے اور دکھانے کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھو, ولی کے پاس جو ہوتا ہے وہ نبی کا فیضان ہوتا ہے. گویا کہ نبی کا جو فیضان ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے, اور ولی کا جو فیضان ہوتا ہے وہ اسی سمندر کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو جب نہر کی یہ شان ہے تو سمندر کی کیا شان ہوگی. جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں ساہانے زمانہ کی جولی, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ساگر کو اشارے سے اپنے کوجے میں بھرا تھا خواجہ نے, یہ شان ہے ہند کے راجا کی, تو جگراج کا عالم کیا ہوگا. جب عطائے رسول کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو خود رسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھ لیا. اس کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا وہ جو اینٹ پڑی ہے جاؤ اس کو اٹھاؤ. غریب نواز فرماتے ہیں میں گیا, اینٹ کو اٹھایا درویشوں کی بارگاہ میں, سبحان اللہ, اینٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے سکے نکلے. پیر و مرشد نے فرمایا ان سکوں کو اٹھاؤ اور جاؤ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دو. میں نے ان سکوں کو اٹھایا اور غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا. پھر بارگاہ مرشد میں حاضر ہوا. پیر و مرشد نے فرمایا اب کچھ مدت تک میری صحبت میں رہو. فرماتے ہیں میں پیر و مرشد کی صحبت میں رہا. کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. جب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں جاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ پیر و مرشد کا جو بھی سامان ہوتا تھا حضور خواجہ غریب نواز خود اپنے سر پر اٹھاتے تھے. سبحان اللہ, یہ خدمت ہے. اور اسی سفر کے درمیان آپ نے کئی مرتبہ حرمین طیبین کی, آپ نے حرمین طیبین کی حاضری بھی دی. ایک مرتبہ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے, طواف کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے پیر و مرشد لے گئے.
خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پیر و مرشد نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا کی، مولا میں نے معین الدین حسن کو جتنا سنوارنا تھا سنوار دیا، اب تیرے سپرد کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ سن کر پیر و مرشد بہت خوش ہو گئے اور شکر کا سجدہ ادا کیا۔